الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، خود کش بمباری کے جواز پر اخوانی اور دیگر جہادی تنظیمیں جن آیتوں اور حدیثوں سے اور واقعات سے استدلال کرتے ہیں ان کی تردید ہو رہی ہے، اور یہ میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ غلط استدلال کرتے ہیں۔ ایک بھیانک جرم کو یہ لوگ حلال کرنے اور صحیح اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک خودکشی جیسے بھیانک جرم کو یہ لوگ اس کو حلال بنانے، بلکہ حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں، اسے ایک شہادت کے مقام پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کا کس طرح نقصان ہو رہا ہے، بدنامی ہو رہی ہے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ان پر تردید کیا جائے اور ان کے مکر و فریب کو واضح کیا جائے کہ یہ بزدلی ہے، یہ مکاری ہے، کسی طور بھی یہ استشہادی عمل نہیں ہے، خودکشی ہے، یہ نوجوانوں کو بیوقوف بنانا ہے، اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا، ایک رسالہ لکھ دینے سے کافی نہیں ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا کہ تم نے تقریر کر دیا، رسالہ لکھ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا، نوجوان سن کر کے پڑھ کر کے تمہارے فتوے کو، اور پھر جو ہے وہ جا کر کے خودکشی کرتے ہیں۔ اس کا جتنی جانیں جائیں گی، جتنی جانیں ضائع ہوں گی، ان سب کا حساب دینا ہوگا۔ چنانچہ ہم دو چار دلائل ان کے اور ہیں، اس کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ اس درس کے اندر۔ خاص طور سے سلمان عودہ، سلیمان الوان اور یوسف قرضاوی وغیرہ اور دوسرے لوگوں نے جس طرح سے استدلال کیا ہے اور جائز قرار دیا ہے، ان کی کتابیں، ان کے فتاوے سب موجود ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تو آن دی ریکارڈ یعنی ویڈیو ان کی موجود ہے، اس میں بھی انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے خودکشی کو، اس طرح سے استشہادی عمل کر کے خودکش بمباری کو انہوں نے، سوسائڈ بم کو انہوں نے جائز قرار دیا باقاعدہ، کہ دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح سے حملہ کر سکتے ہیں، کرنے کا مطلب یعنی خود کو بم سے اڑا سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے محمد بن حسن شیبانی، ان کی ایک کتاب ہے کتاب السیر، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ 163 میں یہ عبارت موجود ہے۔ محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: اما من حمل على العدو فهو يسعى في اعزاز الدين ويتعرض للشهادة التي يستفيد بها الحياة الأبدية فكيف يكون ملقيا نفسه إلى التهلكة۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ استدلال ہے محمد بن حسن شیبانی کا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مگر جو دشمنوں پر حملہ کرتا ہے اور اس سے دین کا غلبہ چاہتا ہے، یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کا غلبہ ہو اور شہادت حاصل کر کے ابدی زندگی میں چلا جاتا، وہ آخر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والا کیوں کر ہو سکتا؟ یہاں یہ دلیل یہ لوگ اس سے یہ پکڑتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے استدلال کیا ہے کہ جو دشمنوں کے صف میں جا کر کے لڑتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا اور شہادت پا کر کے ابدی زندگی گزارنا، اس کو ہم ہلاکت میں ڈالنے والا نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے استدلال کیا ہے، کہاں سے استدلال کیا؟ میدان جنگ والے واقعات سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ اس پر اختلاف ہے لوگوں کا کہ اس کو ہلاکت میں ڈالنے والا کہیں گے یا نہیں کہیں گے خود کو۔
وہ عمل صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں صحیح ہو سکتا ہے؟ دشمنوں کے صف میں جاتا ہے، وہ لڑتا ہے، اس کو یا تو فتح نصیب ہوگی یا وہ شہید ہو کر کے اعلیٰ مقام پائے گا، تو کیوں نہیں صحیح؟ اس کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں کہیں گے۔ ان کا استدلال اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن یہ جو استدلال کرتے ہیں اس سے کہ اسی طرح سے تو بھی ہمارا بھی مقصد ہوتا ہے، ہم جو یہ داعشی اور خود بمبار تیار کرتے ہیں یہاں بھی یہی مقصد ہوتا ہے، دین کا غلبہ ہوتا ہے، اور اسے شہادت چاہتا ہے، وہ دین کا غلبہ چاہتا ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر شہادت کے مقام پہ فائز ہونا چاہتا ہے، یہی ہمارا بھی مقصد ہے، یہی استدلال کرتے ہیں لوگ۔ حالانکہ کوئی دلیل نہیں ان کے ہاں، یہ جناب میدان جنگ کی بات کر رہے ہیں اور یہ بازار اور مارکیٹ اور رہائشی علاقوں کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں کہاں ہمت اور طاقت ہے کہ میدان جنگ میں جائیں گے، دشمنوں کے صف میں یہ لڑیں گے سرفروشانہ تلوار لے کر کے یا ہتھیاروں کے ساتھ یا کسی بھی طرح سے جو موجودہ دور میں جو بھی ہتھیار ہے، میدان جنگ میں جا کر کے یہ آمنے سامنے لڑیں گے، ان کے ہاں کہاں طاقت؟ تو دونوں میں کافی فرق ہے۔ دوسرے کہ آگے انہوں نے تفصیل سے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے محمد بن حسن شیبانی نے، اگر وہ ایسا کرتا اور شہادت پا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی ایک پوری جماعت نے کیا تھا، ظاہر سی بات ہے غزوہ احد میں صحابہ نے کفار مکہ پر بڑھ چڑھ کر حملہ کیا تھا، رسول اکرم کی حفاظت کی تھی، جس پر آپ نے ان کی تعریف بھی کی تھی، وہاں خودکشی کسی نے نہیں کی تھی۔ مزید محمد بن حسن شیبانی آگے کہتے ہیں کہ اگر اسے یقین ہو کہ اس کے اس عمل سے دشمنوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو ان پر بڑھ کر حملہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے اس حملے سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اس کی جان جائے گی جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور پھر اس وقت یہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے ضمن میں آ جائے گا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی یہ دونوں پوائنٹ بتاتے ہیں کہ اگر یہ ہو کہ اپنی جان صرف جانا ہے اور کوئی دشمنوں کو ہم نقصان نہیں پہنچا پائیں گے تو پھر ان کے صفوں میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر یقین ہو کہ ہم کافی نقصان پہنچا لیں گے اور ہو سکتا ہے میری بھی جان چلی جائے تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں صحیح، لیکن یہاں الٹا معاملہ رہتا ہے، اپنی جان تو پہلے جانی، یہ دشمن کا کچھ نقصان ہو یا نہ ہو، ظاہر سی بات۔ اور دوسرے کی یہاں آدمی اپنی جان خود لیتا ہے بٹن دبا کر کے، اور وہاں دشمن مارتا ہے، دشمن مارے گا دوسرا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، دشمنوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ یہاں اپنے ہاتھ سے اپنی جان لے کے خودکشی کرتے ہیں، شہید نہیں ہوتے ہیں، یہ معلوم رہنا چاہیے۔ اس لیے اس سے ان کے اس استدلال سے استدلال کرنا، محمد بن حسن شیبانی جو کہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے استدلال سے میدان جنگ کے واقعات سے جو انہوں نے استدلال کیا ہے اس کو دلیل بنانا اور اس کے لیے خود کچھ بمباری پر فٹ کرنا، یہ کسی طور پر صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے دونوں پوائنٹ واضح کر دی ہے۔ آگے آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور یہ کیا استدلال کرتے ہیں، کہاں سے یہ دلیل ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں سلمان عودہ، سلیمان الوان اور یوسف قرضاوی جیسے لوگ۔ حافظ ابن حجر کا قول لاتے ہیں، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ حَمْلِ الْوَاحِدِ عَلَى الْعَدْلِ الْكَثِيرِ مِنَ الْعَدُوِّ فَصَرَّحَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لِفَرْطِ شُجَاعَتِهِ وَظَنِّهِ أَنَّهُ يُرْهِبُ الْعَدُوَّ بِذَلِكَ يُجْزِي الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين والله أعلم۔ فتح الباری صفحہ نمبر 185 جلد نمبر 8 میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں تک کسی ایک شخص کا دشمنوں کی ایک بڑی جماعت پر حملہ کرنے کا تعلق ہے تو اس مسئلے میں جمہور نے صراحت کی ہے کہ اگر اس نے ایسا بہادری کی وجہ سے کیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اس عمل سے دشمن خوف کھائے گا اور مسلمانوں کی ہمت اور جرات بڑھے گی، یا اس طرح کوئی اچھا مقصد ہے تو اس کا یہ عمل درست ہے،
لیکن اگر ایسا صرف جنونی کیفیت میں آ کے کر رہا ہے اور اس کے اس عمل سے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہو تو یہ ممنوع ہے۔ ان کا استدلال کیا ہے؟ وجہ استدلال کیا ہے کہ جس طرح سے وہاں یہ مقصد ہوتا ہے کہ دشمنوں کا نقصان پہنچانا، دشمنوں کو خوف میں ڈالنا اور مسلمانوں کے اندر ہمت اور جرات پیدا کرنا، وہ یہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ جب یہ خود کش بمباری کرتے ہیں تو دشمن کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر رغبت بڑھتی ہے اور اس کا مقصد نیک ہوتا ہے، شہادت پانا ہوتا ہے۔ یہ استدلال کرتے، حالانکہ وہ میدان جنگ کی بات ہے، پیچھے ایک فوج ہے باقاعدہ، پہلی صف میں جو لوگ ہیں وہ دشمنوں کی صف میں جا کر کے لڑتے ہیں اس طرح سے حملہ کر کے، تاکہ پیچھے جو لوگ ہیں مسلمان فوجی ان کے اندر ہمت بڑھے۔ جب اگلی صف والے مجاہدانہ طور پر، سرفروشانہ طور پر لڑتے ہیں ہمت سے، تو پیچھے جو رہتے ہیں ان کے اندر ہمت آتی ہے، جرات ان کی بڑھتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو سامنے لڑ رہے ہیں ان کا مقصد نیک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو فتح دلانا ہے، دشمنوں کو کاٹنا ہے، مارنا ہے۔ اور اسی میں یہ بھی ہو سکتا ہے دشمن مار دے، جان چلی جائے اور شہید ہو جائیں، تو یا تو فتح یا تو شہادت۔ وہاں یہ مقصد ان کا نیک ہوتا ہے ہر دو صورت میں، چاہے وہ زندہ رہیں تب بھی اور مر جائیں تب بھی۔ یہاں کون سا مقصد رہتا ہے بھائی؟ کس کو ہمت دلانا ہے؟ کوئی تو فوج ہے نہیں ان کے پیچھے منظم انداز میں، یہ تو اور دشمن کو جرات دلا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ سارا معاملہ یہاں الٹا ہے۔ ان کے اس جنونی کام حرکت کی وجہ سے، اور ابن حجر نے یہ شرط لگا دی ہے کہ جنونی کیفیت نہ ہو اور یہ کہ اس سے مسلمانوں کا کچھ فائدہ بھی نہ ہو، بلکہ الٹا ایسا ہو کہ مسلمان ہی دیکھ کر کے بھاگ جائیں پیچھے، تو صحیح نہیں ہوگا۔ اگر مسلمانوں کا کچھ بھی نقصان ہو رہا ہو، یہاں تو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی روایتوں سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں 11ویں دلیل ان کی کیا ہے۔ حاشیہ الدسوقی سے یہ استدلال کرتے ہیں۔ علامہ دسوقی نے اپنی اس کتاب کے اندر استدلال کیا ہے، دلیل پکڑی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان یکون قصدہ اعلاء کلمۃ اللہ، اگر اس کا مقصد دین کی سربلندی ہے تو جائز ہے۔ کیا جائز ہے ان کے یہاں؟ یعنی دشمنوں کے صف میں گھس کر حملہ کرنا، یہ اصل مقصد ہے ان کا کہنے کا۔ یہ کب جائز ہے؟ جب اس کا مقصد دین کی سربلندی ہو تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ بھائی دین کی سربلندی کیسے حاصل ہوگی؟ مطلب مجرد جان دینے سے حاصل ہوگی کہ دشمنوں کو ختم کر کے، مٹا کر کے، فتح نصیب کر کے، فتح دلوا کر کے سربلندی حاصل ہوگی۔ دشمنوں کی سرزمین میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں اڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کے دین کی سربلندی کیسے حاصل ہوگی؟ لڑنے کے لیے گئے ہیں دشمنوں سے، جب تک کہ فتح یاب ہو کر کے نہیں آئیں گے نہیں ہوگی۔ اگر گئے ہیں سب لوگ جان دے دیے، سب مر گئے، تو کیا ہوگا؟ اس سے دشمن فتح ہو پائیں گے اور پھر مسلمانوں کے ملک پر قبضہ کریں گے، یہی ہوگا۔ تو جان دینا اصل نہیں ہے، اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جان دے دینا، اس کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو فتح دلانا مقصد ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ شہادتیں ہوں گی، لیکن اصل مقصد جو ہوتا ہے مسلمانوں کو فتح دلانا ہوتا ہے، دشمنوں کو ختم کرنا ہوتا ہے، دشمنوں کے سامنے کٹ کر آنا نہیں ہوتا ہے۔ دشمنوں کے سامنے کٹ کر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کو فتح ملے گی اور مسلمان تو کمزور ہوں گے، شکست کھا جائیں گے۔ تو یہاں ان کا مقصد یہ ہے کہنے کا، اور یہ لوگ الٹا دلیل اور بناتے ہیں۔ یعنی اگر یہ کہنا کیا چاہتے ہیں علامہ دسوقی کہ اگر مسلمانوں کی سربلندی ہو، دین کی سربلندی ہو، تو ایسی صورت میں ان کے اندر گھس کر کے لڑنا صحیح ہے۔
صرف جان دے دینا صحیح نہیں ہے. جان دینے سے کیا ہوگا؟ کون سی سربلندی ہوگی؟ اور وہ بھی مزید یہ کہ آدمی خود سے جان دے دے، ظاہر سی بات ہے وہ تو خودکشی ہو جائے گی. آگے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ والحاصل ان جواز اقدام الواحد على الكثير مقید بامرین ان يكون قصده الى كلمة الله وان يظن تأثيره فيهم ولو علم ذهاب نفسه كما في ابق ومقابل الازهر ما قاله بعضهم من المن لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. یعنی اگر صرف اپنی جان کا خطرہ ہو، اس سے کسی کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں، دین کی کوئی سربلندی نہیں، ایسی صورت میں منع ہے. دونوں چیز انہوں نے لکھی ہے. اور یہ معلوم رہے کہ یہاں یہ علماء میدان جنگ کی بات کر رہے ہیں، خود کچھ بمباروں کی بات نہیں کر رہے، جو معاہد کافر اور حربی کافر میں کوئی فرق نہیں کرتے اور کہیں بھی کفار کو دیکھ کر حملہ کرتے، خودکشی کر کے خود تو عذاب الہی خریدتے، چاہے دشمنوں کا نقصان ہو یا مسلمانوں کا، اس سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا. ان لوگوں کو سکھا کر یہی بھیجا جاتا ہے کہ تم کو فلاں ٹارگٹ پورا کرنا ہے. انہیں یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ کون مر رہا ہے کون نہیں مر رہا ہے. ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم فلاں جگہ جاؤ گے، وہاں پر بمباری کرو گے تو تم سیدھا جنت میں جاؤ گے. ان کو جنت میں جانا ہے فلاں جگہ پھوڑ کر کے، انہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کہاں پر مسلمان ہے کہاں پر کافر ہے، اور کافر ہے تو وہ معاہد کافر ہے یا حربی کافر ہے. معاہد اور حربی میں فرق کرنا ضروری ہے. معاہد کافر ہوتا ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، وہ پورے قانون کے ساتھ رہتا ہے، اس کے پاس کاغذات ہوتے ہیں، اور ایسے معاہد کافر کی جان ویسے ہی لینا جیسے کسی مسلمان کو مارا جائے. ہاں حربی کافر جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا اور آپ کے ملک میں آئے گا کیوں؟ آج کل تو ممکن ہی نہیں ہے، بغیر پاسپورٹ ویزا کے وہ ضمانت ہے، گارنٹی اور ضمانت والے پیپر کے ساتھ اگر کوئی نہیں ہے اس کو ہم حربی کافر کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی اس آدمی کے لیے جس کے ملک سے اس سے کوئی تعلقات نہ ہو. حالت جنگ میں ہو، حالت حرب میں ہو، اگر کوئی ملک کسی ملک سے حالت حرب میں ہے، اس ملک کا آدمی اگر اس کے ملک میں جاتا ہے تو وہ اس کے لیے حربی کافر ہے، اس کو مار سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ تو کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. کون اس طرح سے آئے گا؟ اگر معمول نہیں ہے تو کیا کوئی اسرائیل کا یہودی کسی ایسے فلسطینی علاقے میں جائے گا جہاں پر منع ہے جانا؟ نہیں جائے گا. تو یہ جو داعشی ہوتے ہیں، تکفیری ہوتے ہیں، یہ تو کوئی فرق نہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا. ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ جا کر کے تم کو بم پھوڑنا ہے، بس وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو اڑا لینا، سیدھا تم جنت میں جاؤ گے، پورے تمہارا انتظار کر رہی ہے. یہ اس طرح سے سکھا دیتے ہیں، اس طرح سے ان کے ذہن کو بنا دیتے ہیں، برین واش کر دیتے ہیں، بالکل حسن بن صبا کی طرح سے. قلعۃ الموت کے اندر جیسے وہ دکھا دیتا تھا، خوبصورت محل بنا کر کے اس میں لڑکیاں رکھ کر کے اور بہت ساری چیزیں رکھ کر کے، حشیش پلا کر کے، افیم پلا کر کے، بھنگ پلا کر کے ان کو لے جا کے ڈال دیتا تھا. پھر اس کے بعد نکالتا تھا تو وہ لوگ سوچتے تھے ہاں ہم تو جنت میں گئے تھے. کہتا تھا کہ یہاں جاؤ گے، ضرور جاؤ گے، لیکن تمہیں ٹارگٹ دیا جائے گا، اس کو پورا کرو گے، مارے جاؤ گے اور پھر سیدھا جاؤ گے وہیں پہ. ایسے ہی یہ لوگ خود کچھ بمباروں کو تیار کرتے ہیں باقاعدہ. تو انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ جا کے تم کو بم پھوڑنا ہے، وہاں پہ کون ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، معصوم ہے، غیر معصوم ہے، حربی کافر ہے، معاہد کافر ہے، ذمہ ہے، کیسا آدمی ہے، اس سے انہیں نہیں مطلب ہے کون مرتا ہے کون نہیں مرتا ہے، مرتا بھی ہے کوئی یا نہیں مرتا ہے، کچھ ضائع بھی ہوتا ہے نہیں ضائع بھی ہوتا ہے، اس کو اپنی جان لینی اصل میں، بس یہ ان کا مقصد ہوتا. اس کو استشہادی عمل کہتے. اور اس گھٹیا کام کے لیے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں میدان جنگ سے. میدان جنگ کہاں اور کہاں ان کی بزدلی، دونوں میں کوئی واسطہ نہیں ہے. دوسرے کہ علامہ دسوقی نے بھی یہ شرط لگائی ہے جسے انہوں نے تحریر نہیں کیا کہ اس کا مسلمانوں میں خاطر خواہ اثر ہو، حالانکہ خود کو بمباری میں مسلمانوں کا الٹا اثر ہوتا. آدمی آگے صف میں جا کے لڑ رہا ہے تاکہ پیچھے جو پچھلی صف والے جو مسلمان ہیں، جو مجاہدین ہیں، ان کے اندر اثر پیدا ہو، ان کے اندر جرات پیدا ہو کہ ارے وہ تو سامنے لڑ رہے ہیں، ہم لوگ بھی چلو. یہاں تو الٹا ہوتا ہے، بدنامی ہوتی ہے.
مسلمانوں کو مارا جاتا ہے اس کا بہانہ بنا کر کے، ان کو بزدل کہا جاتا ہے، دہشت گرد کہا جاتا ہے، الٹا اثر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کا، ان کے دفاع کے لیے کوئی فوج نہیں ہوتی ہے، بہانہ بنا کر کے دشمن مسلمان معصوم مسلمانوں کو مارتے، ان کے گھروں کو بم سے اڑاتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی روایتوں سے ہم استدلال کبھی نہیں کر سکتے۔ ان کی آخری دلیل کیا ہے؟ 12ویں دلیل ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے یہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں، جو انہوں نے اپنی تفسیر کی کتاب میں احکام القرآن کے اندر لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 166 کے اندر، وصحیح عندی جواز لأن فیہ 4 وجوہ، الاول طلب الشہادہ، الثانی وجود النکایہ، الثالث تجریۃ المسلمین علیہم، الرابع ضعف نفوسہم لیروا ان ھذا صنع واحد فما ظنک بالجمیع۔ یعنی ایک بڑی فوج پر تنہا ایک شخص کا حملہ کرنا جائز ہے 4 وجوہات سے، ان کے نزدیک 4 اسباب اگر پائے جائیں تو ایک آدمی تنہا دشمن کے فوج پہ حملہ کر سکتا ہے۔ شہادت کی خواہش ہو اس کے اندر، دشمنوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، بھاری نقصان، دشمنوں کو، مسلمانوں کو دشمن فوج پر جرات دلانا مقصود ہو، یعنی جو اس کے پیچھے مسلمان ہے، مسلمان فوج ہے، دشمنوں کے اندر نفسیاتی کمزوری پیدا کرنا ہو کہ جب ایک شخص یہ کام کر سکتا ہے تو اگر سب حملہ کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک نفسیاتی کمزوری دشمنوں کے اندر پیدا ہوگی، مسلمانوں کے اندر جرات پیدا ہوگی، دشمنوں کا زیادہ نقصان ہوگا، اس کو شہادت ملے گی۔ یہ 3-4 چیزیں جب ایک ساتھ جمع ہو جائیں کہہ رہے تو ایسی صورت میں دشمنوں کی صف میں گھس کر کے حملہ کرنا جائز۔ یہ کون کہہ رہے؟ ابن العربی نے کہا۔ اس سے استدلال کرتے ہیں، کہاں سے استدلال کر رہے ہیں؟ بھائی میدان جنگ کی روایت ہے۔ پہلی بات یہ کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ جس حملے کی بات کر رہے ہیں اس سے مراد میدان جنگ ہے جہاں اس کے پیچھے پوری ایک فوج ہے منظم۔ پہلی بات میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ابن العربی الف لام کے ساتھ ہے، یہ ابن العربی مالکی ابو بکر ابن العربی المالکی، یہ بہت بڑے عالم دین تھے، یہ مالکی تھے اور بہت بڑے عالم ہیں، تفسیر میں، حدیث میں، اصول فقہ میں بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کے بہت ضرور قدر عالم ہیں۔ بغیر الف لام کے ابن عربی جو صوفی ہے وہ الگ ہے، یہاں پہ یہ بتا دینا ضروری ہے، وہ جو صوفی وہ ابن عربی اس کو کہتے ہیں، محی الدین ابن عربی، وہ الگ ہے۔ یہ ابو بکر ابن العربی ہے، امام ابو بکر ابن العربی المالکی، یہ مالکی فقہ کو مانتے تھے اور بہت خدمت انہوں نے کی ہے اور بڑے جلیل القدر یہ عالم دین ہے۔ ابن عربی جو ہے محی الدین ابن عربی، جس کو صوفیہ جو ہے شیخ اکبر کہتے ہیں، اس کا معاملہ الگ ہے، اس کے اندر وحدت الوجود اور نہ جانے کتنے کفریہ اور زندقہ پائے جاتے تھے، عقائد پائے جاتے تھے۔ تو جو صوفی خرافاتی ہوتے ہیں ان لوگوں کا وہ شیخ ہے ابن عربی، تو بغیر الف اور لام کے، تو اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ابن العربی الف لام کے ساتھ، ابو بکر، امام ابو بکر ابن العربی المالکی، یہ مفسر ہیں بہت بڑے، محدث کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی ہیں، مالکی فقہ کے اندر ماہر ہیں، یہ مجتہد ہیں، ان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور انہی کے قول سے جو ان کی کتاب ہے تفسیر کی احکام القرآن، وہاں پر انہوں نے نقل کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ 166 پر، ان کی عبارت سے انہوں نے دلیل بنائی ہے۔ انہوں نے 4 وجوہات، 4 اسباب ایک ساتھ ذکر کیے کہ وہ چاروں چیزیں اگر پائی جائیں گی، اس کی شہادت کی خواہش ہو، دشمنوں کو بڑا نقصان پہنچانا مقصد ہو، مسلمانوں کو جرات دلانا ہو، دشمنوں کے اندر نفسیاتی کمزوری پیدا کرنا، یہ سب ایک ساتھ جمع ہو جائے تو حملہ کرے گا۔ اور یہ سب کہاں کی بات ہے؟ میدان جنگ کی بات ہے، مارکیٹ کی بات نہیں ہے، رہائشی علاقوں کی بات نہیں ہے کہ ایک بزدل چور کی طرح سے آئے، خود کچھ بمباری کر کے چلا جائے، کہاں چلا جائے؟ اڑ جائے آسمان میں۔ دوسرے کی انہوں نے جس شہادت کی شرط لگائی ہے اس سے مراد وہ شہادت ہے جس میں مقصد صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس مقصد سے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی
کا دین سربلند ہو وہ اللہ کے راہ میں رہتا، جبکہ یہ خود کش حملے یا تو زمین کے خاطر ہوتے یا پھر یہ خود مسلم حکمرانوں کو طاغوت سمجھ کر کے مسلم ممالک ہی میں حملے کرتے ہیں یہ. اور جب ایسے حملوں میں سنت رسول کی مطابقت نہیں ہوگی اسے شہادت نہیں کہا جائے گا. یعنی کمزوری کی حالت میں صبر کرنا، طاقت کی حالت میں منظم اور فدائی ہر حملے کرنا. دوسری شرط دشمنوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا انہوں نے لگائی ہے، جبکہ خود کش حملوں سے الٹا مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. کوئی ایسی مثال آپ نہیں پیش کرتے کہ یہ جو خود کش بمباری کرتے ہیں اس سے دشمنوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کا کم نقصان ہوتا ہے. مسلمانوں ہی کا نقصان ہوتا ہے. تیسری شرط جو لگائی ہے کہ مسلمانوں کو دشمنوں پر جرات دلانا، مسلمانوں کے اندر جرات پیدا ہو اس حملے سے، جبکہ ایسے حملوں سے خود دشمنوں کے اندر جرات مزید بڑھ جاتی ہے، مسلمانوں میں مزید کمزوری آ جاتی ہے. اس کے بعد میڈیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، بلکہ ایسے حملوں سے ایسا لگنے لگتا ہے کہ دشمنان اسلام خود ایسے حملے کرواتے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. آخر صبرا شاتیلا خیموں میں اسرائیل نے نسل کشی کیوں کی تھی؟ 2008 میں ہزاروں فلسطینیوں کو اسرائیل نے قتل کیوں کیا؟ 9/11 کا بہانہ بنا کر افغانستان پر حملہ کیوں کیا؟ انہی خود کش حملوں کا بہانہ بنا کر کے صبرا شاتیلا خیموں کو مارا، 2-2.5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. 2008 میں انہی خود کش بمباریوں کو بہانہ بنا کر کے مارا تھا، غزہ کو تباہ کر دیا تھا، پورے ملک کو تباہ کیا گیا، افغانستان کو انہی خود کش حملوں کی وجہ سے بہانہ بنا کر کے، انہی خود کش حملوں کا بہانہ بنا کر کے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مہم چھیڑی گئی ہے، وار آن ٹیرر، اور ملک کے ملک تباہ کیے گئے. آخر ان سے مسلمانوں کا کیا فائدہ؟ دشمنوں کے اندر ہمت آئی، ان کے اندر جرات پیدا ہوئی، انہوں نے مسلم ممالک پہ چڑھ دوڑے اور چڑھ دوڑ کر کے حملہ کیا اور بری طرح سے تباہ کیا. مسلمانوں کا کیا؟ کون سی جرات پیدا ہوئی؟ بزدلی مزید بڑھ گئی، مزید تباہی ہوئی، کتنے بے روزگار ہوئے، یتیم ہوئے، لاچار ہوئے، ساری تباہی مسلمانوں کے پاس آئی. یہی ہو رہا ہے. کمزوری کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے تھے، طاقت کے عالم میں دشمنوں سے جزیہ لیتے تھے. یہ ہے سنت نبوی. مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جب طاقت حاصل ہو گئی تو آپ نے فدائی حملوں کی اجازت دی. ابو رافع، کعب بن اشرف جیسے کفر کے سرغنوں کو مارنے کے لیے کہ اگر یہودیوں کی طرف سے رد عمل آئے تو اسے روکنے کے لیے رسول اکرم ایک منظم فوج کے ساتھ تیار ہو جاتے. مگر ان خود کش حملوں کے بعد جب کفار یا خود اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں پر حملہ کرتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں مارتی اور زخمی کرتی تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ کوئی نہیں ہوتا. سب بل میں گھس جاتے ہیں. بمباری والے جتنے بمباری کرنے والے پائے جاتے ہیں وہ بلوں میں گھس جاتے ہیں، سوراخ میں اپنے، کبھی نہیں آتے ہیں. جب اسرائیل حملہ کرنا شروع کرتا ہے تو سارے داعشی حماسی سب اندر گھس جاتے ہیں، کوئی نہیں آتا سامنے. چوتھی شرط جو لگائی ہے ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایسے حملوں سے کفار کے اندر نفسیاتی کمزوری پیدا. آخر ان خود کش حملوں سے نفسیاتی کمزوری کس کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ دشمنوں کے اندر کہ مسلمانوں کے اندر؟ دشمنوں کے اندر تو جرات پیدا ہوتی ہے، البتہ کمزوری جو آتی ہے یہ مسلمانوں کے اندر آتی ہے. خلاصہ یہ کہ سلمان عودہ نے جتنی روایتوں سے دلیل پکڑنے کی کوشش کی ہے ان میں کسی کے اندر بھی اپنی جان اپنے ہاتھ سے لینے کی بات نہیں، بلکہ دشمنوں پر بہادرانہ طریقے سے حملہ کرنے کی بات ہے، جس میں دشمنوں کو قتل کر کے نکل جانا کامیابی کے ساتھ. اور اکثر یہی ہوا، اگر شہادت بھی ملی ہے کسی کو تو انہیں دشمنوں نے قتل کیا ہے، اور یہ شہادت ہے، نہ کہ اپنے ہاتھ سے اپنی جان لینے کو شہادت کہیں گے. یہ تو خودکشی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک احتمال باقی رہتا ہے کہ دشمنوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. مذکورہ تمام واقعات سے کسی طرح بھی خود کش بمباری کے لیے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، کیونکہ اس کے اندر 100% خود کو ہلاک کرنا متعین ہوتا ہے، جس سے اسلام نے منع کیا گیا ہے. جبکہ مذکورہ واقعات جتنے واقعات سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے گرچہ خطرہ اس میں جان کو ڈالنا ہے مگر 100% مرنا متعین نہیں ہے. اور رہی بات اصحاب الاخدود کی، اس نوجوان کی موت سے سینکڑوں لوگ ایمان لائے تھے. اور دوسری بات، اس واقعے سے ہم اس وقت دلیل پکڑ سکتے ہیں جب ہماری شریعت سے ٹکراتا نہ ہو، اور یہاں ٹکرا رہا ہے، اس لیے ہم اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ واقعات
کافروں کے خلاف میدان جنگ کے ہیں، جبکہ اخوانی خود کش بمباری یا تو مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں یا معاہد کافروں کے خلاف، جس سے صرف مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جہاد میں اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے دشمنوں پر حملہ کیا جائے گا، یعنی خود کی حفاظت کرے اور دشمنوں پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں قتل کرے۔ ایسی صورت میں اگر قتل کر دیا گیا تو شہادت کا درجہ پائے گا۔ البتہ خود کش بمباری کرنے والا خودکشی کرنے کے مترادف ہے، دشمن مرے یا نہ مرے اس کا مرنا طے ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ قرضاوی نے فتویٰ دے دیا تھا، اس لیے اخوانیوں نے دیواروں پر جگہ جگہ لکھ دیا تھا قم وانفجر۔ اللہ اکبر۔ قم وانفجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکل جاؤ اپنے آپ کو بم سے اڑانے کے لیے۔ یہی حال فلسطین میں حماسیوں نے فلسطینی بچوں کے ساتھ کیا، لکھ دیا جگہ جگہ قم وانفجر، نکل جاؤ اپنے آپ کو بم باندھ کر اڑانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے۔ یہودیوں کے خلاف خود کچھ بمباری کرائی، کہیں ایک دو یہودی مار کر خود مر گیا، پھر اس کے بعد اسرائیلی فوج آ کر سینکڑوں کو مارتی اور گھروں کو تباہ کر کے چلی جاتی۔ اس سے اخوانیوں کا مقصد جہاد کا شوق کم، سیاست چمکانا زیادہ ہوتا تھا، اور اسے انہوں نے حاصل بھی کیا۔ دوسری طرف تمام اہل سنت علماء نے اسے خودکشی قرار دیا ہے اخوانیوں کے علاوہ، کیونکہ اس میں قتل نفس پایا جاتا ہے، مزید اس میں فتنہ و فساد کے پھیلنے کا خطرہ ہے، کمزور مسلمانوں اور اقلیتی مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے۔ ان علماء میں شیخ البانی، شیخ ابن باز، شیخ حسیمین، شیخ عبدالعزیز آل الشیخ، شیخ صالح الفوزان اور بہت سارے دیگر علماء شامل ہیں۔ سب نے خودکش بمباری کو خودکشی قرار دیا ہے۔ علامہ صالح حسیمین نے اس بارے میں لکھا ہے خودکش بمباری کرنا حرام ہے اور یہ قتل نفس میں آئے گا، اور جو اس فعل کا مرتکب ہوگا وہ جہنمی ہوگا، جیسا کہ حدیث میں خودکشی کے باب میں وارد ہوا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں پایا گیا کہ کسی نے خود کو جہاد کے نام پہ ہلاک کیا ہو جس سے مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ الٹا مصیبت میں پھنس جائے۔ بہرحال نبوی طریقہ یہی ہے کہ حالت کمزوری میں صبر و تلقین سے کام لیا جائے اور دشمنوں پر کسی طرح حملہ نہ کیا جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا تھا، حق پر ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر ایمان بچا کر نکل گئے تھے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ سامنے آ گیا، مگر پھر فدائی حملہ کرنے کے لیے نہیں کہا کہ فدائی حملہ کرو، بلکہ معجزاتی طریقے سے دریا پار کر گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حکومت وقت کی زیادتیوں کو برداشت کرتے رہے، مگر کبھی بھی اپنے حواریوں کو پتھر بازی کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی طرح خود سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھی ابو بکر کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ دیا اور دیگر صحابہ کو بھی وطن چھوڑنے کی تلقین کر دی، مگر کسی کو فدائی حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی تاں کی طاقت حاصل نہ ہو گئی۔ مزید یہ خود کش حملے سیدھا دشمن کی فوج پر نہیں ہوتا بلکہ اکثر رہائشی علاقوں میں ہوتا ہے، جہاں بچے اور خواتین اور بوڑھے بھی مارے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے میدان جنگ میں بھی انہیں مارنے سے منع کیا ہے۔ سلمان عودہ نے ان خودکش حملوں کے جواز کے لیے آخر میں کچھ شروط رکھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا شرطیں رکھے ہوئے ہیں۔ پہلی شرط دین کی سربلندی کے لیے حملہ ہو، حالانکہ تمام حملے یا تو زمین کی وجہ سے ہوتے ہیں یا پھر مسلم ملکوں میں خودکش حملے ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ وہ ایسے حکمرانوں کو طاغوت سمجھتے ہیں۔ دوسری شرط لگائی کہ دشمنوں کو نقصان پہنچانا، دشمنوں کا نقصان پہنچانا، حالانکہ اسے دشمنوں سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تیسری شرط لگائی کہ یہ حملہ حربی کافر کے خلاف ہو، حالانکہ ایسے حملے حربی کافر کے خلاف بھی کمزوری کے وقت ثابت نہیں ہے اگر انہیں جائز بھی سمجھ لیا جائے، جس طرح تینوں انبیاء اور ان کے اقوام کی مثال دیکھی تو ایسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ لگائی کہ یہ حملہ اپنے ملک میں ہو جہاں کافروں نے قبضہ کر رکھا ہو، اور اس کے لیے چیچنیا اور فلسطین کی مثال دی ہے، حالانکہ کمزوری کے وقت یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ مکہ میں مسلمانوں نے اپنے ملک میں کبھی فدائی حملے نہیں کیے۔ پانچویں شرط یہ لگائی کہ والدین کی اجازت ہو، حالانکہ اس طرح کی اجازت جائز اور مشروع جہاد میں ہوتی ہے، نہ کہ خودکشی کے لیے۔ بسا اوقات ایسے حملے خود اس کے والدین بلکہ پوری بستی انتقامی حملے کی زد میں آ کر تباہ ہو جاتی ہے۔ دشمن دیکھتا ہے کہ بھئی کس نے حملہ کیا ہے، جب اس کی شناخت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کے پورے محلے کو برباد کر دیا جاتا ہے، یہ اپنے پورے قبیلے، محلے اور بستی والوں کے لیے مصیبت بنتا ہے۔ جب تک ہم نبی کی سنت پر عمل نہیں کریں گے، شریعت کے حکم پر نہیں چلیں گے، اپنی منمانی کریں گے، ذلت و رسوائی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد جب تک نہیں کرو گے اللہ تمہاری مدد کبھی نہیں کرے گا۔ حالت ضعف اور طاقت میں رسول اللہ کو اپنانا ہی اسلام ہے۔ کمزوری کے عالم میں دین و تبلیغ کے کام کو آگے بڑھانا
توحید کو رائج کرنا، شرک کو مٹانا، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ جب ایک موحد اور پابند شریعت معاشرہ وجود میں آ جائے گا اور اسے طاقت حاصل ہو جائے گی تو پھر اسی اعتبار سے دشمنوں کا سامنا کیا جائے گا، وہ بھی سیرت کی روشنی میں، نہ کہ داعشی خوارج کی بزدلیوں کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزدلوں کی مکاری اور ان کی تباہ کاریوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔